بابا فرید علیہ رحمہ کے لاڈ مرید خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے بعض روایت میں خواب دیکھا اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے مراقبہ کیا تو حضور تشریف لائے، صدیق اکبر تشریف لائے، فاروق اعظم تشریف لائے، عثمان غنی تشریف لائے، مولا علی تشریف لائے۔ ایک جملہ نہ کہہ دوں، پوری دنیا کے چند لوگ آج کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جدا کر دیا جائے۔ خواب میں یہ چاروں بلکہ پانچوں ساتھ آ کر بتا رہے ہیں کہ سنو جہاں والوں، ہم دنیا میں بھی ساتھ تھے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ساتھ ہی ہیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں، چار یار ساتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا اے نظام الدین اولیاء، اس دروازے سے میں گزر رہا ہوں، اس دروازے سے میں گزر رہا ہوں، اور قیامت تک جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ رب کی بارگاہ میں جنتی بن جائے گا۔ اسی لیے اس دروازے کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے، اسی لیے اس دروازے کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ کچھ گستاخ طبیعت ہر چیز میں کیڑا نکالنے والے کیڑے کی بکواس کرتے ہیں کہ جنتی دروازہ، یہ کیسے جنتی دروازہ بن گیا؟ بھلا کوئی جنتی دروازہ بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ کی والدہ حیات ہیں؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا ان کے قدم ہیں؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ چومتے ہو؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا کیوں چومتے ہو؟ کہا حضور نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ میں نے کہا شانے، تیری ماں گناہگار ہو تو تیری ماں کے قدموں کے تلے جنت آ سکتی ہے، جس دروازے سے مصطفیٰ کریم گزرے ہو کیا وہ دروازہ جنتی نہیں بن سکتا ہے؟ ایک اور دلیل سنیں، اصحاب کہف کا واقعہ یاد ہوگا، بتاتا نہیں ہوں۔ اس میں ایک کتا تھا جس کا ذکر رب فرماتا ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، کہ وہ باہوں کو پھیلائے۔ رب انداز بیان فرما رہا ہے، باہوں کو پھیلائے۔ ایک سوال کروں میں آپ سے، اگر مسجد میں کتا آ جائے، بلکہ میں کتا کہہ رہا ہوں تب بھی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اگر مسجد میں کتا آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اسے بٹھائیں گے، کھلائیں گے؟ نہیں، بھگائیں گے۔ بھگانے کے بعد جہاں جہاں سے گزرا ہے وہاں وہاں پانی ماریں گے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اس کتے میں کیا خاصیت ہے؟ اس کتے میں کیا خاصیت ہے کہ رب بیان فرما رہا ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، کہ یہ وہ کتا ہے جو اصحاب کہف کے غار کے دروازے پر باہوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایسا انداز، اور رب اپنے قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کی آیتیں جواب دیتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کتا ولیوں کی شان میں بھونکتا نہیں تھا، بلکہ یہ کتا ولیوں کے دربار میں نوکر بن کر خدمت کرنے والا تھا۔ اب روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ جو کتا ہے نا قیامت کے دن بھی آئے گا، اور روایتوں میں آتا ہے جب قیامت کے دن آئے گا تو کتا بن کر نہیں آئے گا، انسان بن کر آئے گا، خوبصورت، خوب روح، ایک جوان بن کر آئے گا، اور اصحاب کہف آگے آگے چل رہے ہوں گے، یہ پیچھے پیچھے چلتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرات محترم، میں نے کہا کہ جب بنی اسرائیل کے اولیاء اصحاب کہف ہو، ان کے دروازے پر کتا بیٹھے تو رب اسے جنتی بنا دیتا ہے، تو مصطفیٰ کریم کی امت کے اولیاء میں بابا فرید ہو تو ان کے دروازے سے جو گزر جائے تو رب پھر انہیں جنتی کیوں نہ بنا دے گا؟ ایک شخص پاک پتن شریف سے آ رہا تھا بذریعہ ٹرین، تو کچھ وہ آئے، وہ گزرے، کہاں سے آ رہے ہو؟
کہا پاک پتن شریف سے. ہمارے سنی بھی ٹکا کر جواب دیتے. ویسے ساری زندگی پاک پتن کہیں گے, جب یہ ٹیڑے آئیں گے نا تو کہیں گے پاک پتن شریف سے آئے. کہا کیوں شریف ہے؟ کہا بیٹا تو یہ بات نہ کر, تجھے کبھی بتائیں گے کہ جہاں ولیوں کے قدم لگ جائے نا پھر وہ جگہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والی بن جاتی ہے. کہ پاک پتن شریف سے آ رہے ہو, کوئی جاننے والا رہتا ہے, کوئی رشتہ دار رہتا ہے؟ کہ نہیں. تو کہا پھر آپ کوئی اپنا ادھار لینے گئے ہوں گے, مال بیچنے گئے ہوں گے. کہا او اللہ کے بندے اب تو جدید طریقہ آ گیا ہے, پیسہ منگوانا ہو تو پاک پتن کیوں جاؤں. کہا پھر کیوں گئے تھے؟ کہا پاک پتن جس سے مشہور ہے اس بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا تھا. کہا اچھا جو آپ حاضری کے لیے گئے تھے تو آپ وہاں بھی گئے ہوں گے جنتی دروازہ. کہا بالکل جنتی دروازے میں گئے ہوں. کہا پھر آپ جنتی دروازے سے گزرے بھی ہوں گے. کہا بالکل گزرا ہوں. اب اس نے روک کر کہا پھر جنتی بن گئے ہو؟ کہا حضور پر اعتماد ہے, ولیوں پر اعتماد ہے, اس لیے کہتا ہوں کہ رب نے جنتی بنا دیا ہے. کہا پھر حضور کا فرمان ہے کہ جنت کی خوشبو تو اتنی میل سے آئے گی. میں ذرا سونگنا چاہتا ہوں, آپ سے خوشبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اس نے کہا بیٹا شاید تو نے پوری حدیث نہیں پڑھی ہے. کہو سبحان اللہ. اس نوجوان نے, اور وہ نوجوان بھی تھا جو ان محفلوں میں آتا تھا, کل اب لگتا ہے تو نے پھر پوری حدیثیں نہیں پڑھی ہیں. کہ کیا مطلب؟ کہا حضور نے فرمایا ہے کہ جو جنتی ہوگا اس کے اندر سے خوشبو آئے گی, لیکن سن جو جہنمی ہوگا وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ آ جائے اس کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. کہا بیٹا یہ تو نصیب کی بات ہے, ہم دروازے سے ہو کر جنتی بن جاتے ہیں, اور تم چونکہ حضور کے گستاخ ہو تو تمہارا جنت سے تعلق کیا ہے؟ میرے امام نے بڑا پیارا شعر فرمایا ہے, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ.